جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام اہل ایمان اور پاکستانی محبان علماء طلباء داخلین خطباء اور مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اس وقت میں سفر اربعین کے سلسلے میں جامع مسجد کوفہ میں موجود ہوں اور آج کا یہ مختصر سا پیغام کل کی تقریب کے حوالے سے علماء نے، بزرگان نے، قائد ملت جعفریہ نے اور علماء ملت نے موجودہ حالات اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کل کا جو ایک اقدام کیا ہے، جس میں تمام مکاتب، تمام اپنے یعنی ملت کے تمام طبقات کو مدعو کر کے موجودہ حالات کے حوالے سے بزرگان نے جو یہ کانفرنس بلائی ہے، یقیناً یہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی اور اس میں بزرگان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہیں تمام طبقات کو مل بیٹھ کے قومی امور کو حل کرنے کا موقع فراہم کیا. اور یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پورے ملک سے لوگ اس میں شرکت کریں. خطباء، واعظین، بانیان حضرات، عزاداران اور تنظیمی حوالے سے وہ جس تنظیم کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ ایک ملی اور یکجہتی کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے تاکہ مقتدر حلقوں کو اور صاحبان اقتدار کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا جا سکے اور اپنی قوم کو درپیش مسائل کے حوالے سے خود بھی غور و فکر کیا جائے اور آگے اہل حل و عقد تک اس کو پہنچایا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کا اور آیت اللہ حافظ حسین صاحب قبلہ کا، قائد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے یہ تمام طبقات کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم بھی پاکستان میں ہوتے تو ضرور اس تقریب میں شرکت کرتے. تو ہم یہاں سرزمین نجف و کوفہ و کربلا میں اپنی ان بزرگان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اپنی ملت کے لیے دعا گو بھی ہیں اور انشاءاللہ اسی مظلوم کا صدقہ کہ خداوند عالم اس قوم کی حفاظت کرے، ہمارے بزرگان کو اللہ طول عمر عطا فرمائے. اور جیسے یہ استعماری قوتیں اور صہیونی طاقتیں ناکام ہوئیں اور آج یہ اربعین اور یہ لاکھوں کروڑوں کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ حق بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. تو اگر اس وقت سرزمین پاکستان پہ ہم کو کچھ درپیش مسائل ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ انشاءاللہ حق میں سر بلند رہنا ہے. وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، حق ہم محتاج ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں حق کے تحفظ کے لیے کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ہم نے اس حق کے تحفظ کے لیے اپنی طرف سے ہم نے کیا کردار ادا کیا. تو دعا ہے کریم اللہ ہمیں اپنی ملت کے تحفظ کے لیے اور اس قیمتی میراث کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ اسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے اجتماعات کی اور ایسے کانفرنسوں کی شدید ضرورت ہے. آخر میں پھر دعا کو کہ اللہ ان بزرگان کا سایہ تاجر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے اور قوم کو اور مختلف قوم کی طبقات کو ایک مقام پہ اکٹھے ہو کے اپنے ملی مسائل پر غور و فکر کرنے، مشاورت کرنے اور پھر مقتدر حلقوں کو پہنچا کے اس قوم کے لیے بہتر تجاویز پیش کرنے کی اور ان مسائل کو حل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ ہم تمام ملت کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے، تمام مومنین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے. خداوند عالم ان لوگوں کو بھی زیارت کربلا اور خصوصاً عرفہ اور اربعین نصیب کرے جو چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کی زیارت کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ.